کچھ عرصہ قبل معلوم ہوا کہ میں نیورو اینڈوکرائن کینسر میں مبتلا ہوں۔ میرے ذہن کی لغت میں یہ ایک بالکل نیا نام تھا۔ مزید معلوم ہوا کہ یہ بیماری ہی نایاب ہے، یعنی کم معلومات اور زیادہ خدشات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ گویا میں اس ٹرائل اینڈ ایرر کھیل کا حصہ بن چکا تھا۔ میں تو کسی اور سمت گامزن تھا، ایک تیز رفتار ریل پر سوار، جس میں میرے پاس خوابوں، توقعات، منصوبوں، خواہشوں جیسا سامان تھا۔ لیکن اچانک ٹی سی نے پیچھے سے آ کر میرا کاندھا تھپ تھپا کر کہا، آپ کی منزل قریب آ چکی ہے، اترنے کی تیاری کیجیے۔ میں بوکھلاس آ گیا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ نہیں، ابھی میرا اسٹیشن نہیں آیا۔ نہیں، اس ریل کا یہی اصول ہے، اگلے اسٹیشن پر ہی اترنا ہوگا۔ اور پھر اسی لمحے مجھے اچانک احساس ہوا کہ ہم کسی بے وزن کارک کی طرح انجان سمندر میں بے سمت لہروں پر بہہ رہے ہیں، اس غلط فہمی میں کہ ہم ان لہروں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ کچھ ہفتوں کے بعد اسپتال میں بھرتی ہو گیا۔ بے انتہا درد میرے وجود میں تھا، اس کا تو اندازہ تھا ہی، لیکن اس کی شدت سے واقفیت ابھی ہوئی۔ سب کچھ بے سود رہا، نہ کوئی تسلی نہ دلاسا، یوں کہ جیسے پوری کی پوری کائنات نے درد کا روپ دھار لیا ہو، درد جو اس لمحے خدا سے بھی زیادہ عظیم محسوس ہوا۔ اسی درد کی گرفت میں جب میں اپنے اسپتال کی بالکنی میں کھڑا تھا تو یہ احساس ہوا جیسے موت اور زندگی کے اس کھیل کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے۔ سڑک کے اس پار کھیل کا میدان، اس طرف اسپتال ہے۔ میں ہوں کہ ان میں سے کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں جو متعین ہونے کا دعویٰ کرے، نہ اسپتال نہ اسٹیڈیم۔ دل بول اٹھا، صرف بے ثباتی کو ہی ثبات ہے۔ اسی احساس نے مجھے سپردگی اور بھروسے کے لیے تیار کیا۔ اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو، یہ چاہے جہاں لے جائے، آج سے 8 مہینوں کے بعد، آج سے 4 مہینوں بعد، یا پھر 2 سال۔ فکر رفتہ رفتہ معدوم ہونے لگی، اور پھر میرے دماغ سے جینے مرنے کا حساب نکل گیا۔ پہلی بار مجھے لفظ آزادی کا احساس ہوا، صحیح معنی میں ایک کامیابی کا احساس۔ اب احساس ہوتا ہے جیسے ضروری نہیں کہ لہروں پر تیرتے کارک کا ان پر اختیار بھی ہو۔ یہ تو یوں ہے کہ جیسے آپ فطرت کی آغوش میں جھول رہے ہوں۔ فلم سٹار عرفان خان مرحوم کے ایک خط کا بیانیہ اختصاریہ۔